اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 19۔ او کصیب من السماء به ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی منافقین کی مثال بیان کر رہے ہیں کہ یہ منافقین کی مثال یہ آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریا اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ چاہے تو ان کے کان اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ منافقین میں مختلف گروہ پائے جاتے تھے۔ منافقین کا مطلب ہم جان چکے ہیں، وہ جو جن کا ظاہر ایک ہوتا ہے اور باطن ایک ہوتا ہے، تو ظاہر سے اپنے آپ کو ایمان والے ظاہر کرتے ہیں، پر باطن اور دل سے وہ سب سے بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اللہ اس کے رسول و صحابہ کرام کو۔ اب یہ جو مثال بیان کی گئی، یہ منافقین یہ دوسرے گروہ کا ذکر ہے جس پر کبھی حق واضح ہوتا ہے اور کبھی اس کی بابت وہ شبہ کے شکار ہو جاتے ہیں۔ پس ان کے دل میں شک و شبہ اس بارش کی طرح ہے جو اندھیروں، شکوک کے کفر اور نفاق میں اترتی ہیں، یعنی کہ نفاق اور شک کے اندھیرے میں اترتی ہیں۔ گرج چمک سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، حتیٰ کہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کاموں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ لیکن یہ تدبیریں اور یہ خوف اور دہشت انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گا، کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے نہیں نکل سکتے۔ کبھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو حق کی طرف جھک پڑتے ہیں، لیکن پھر جب اسلام یا مسلمان پر مشکلات کا دور آتا ہے تو پھر حیران و سرگردان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ منافقین کا یہ گروہ آخر وقت تک تذبذب اور تردد کا شکار اور قبول حق سے بالخصوص محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی نیتوں میں کھوٹ ہوتا ہے، ان کی نیتوں میں اخلاص نہیں ہوتا ہے، وہ صرف دھوکہ دینا چاہتے۔ جب اسلام کو کوئی فائدہ ہوتا ہے مسلمانوں کو تو مسلمانوں کا ساتھ دیتے، اور جیسے ہی مسلمانوں پر کوئی تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو پھر وہ ایمان سے پھر جاتے اور ان سے ناراض ہو جاتے۔ تو یہ طریق منافقین کا ہمیشہ حق کی نعمت سے محروم رہتا ہے۔ اس میں اس بات کی بھی تنبیہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو سلب کر لے، چھین لے، اس لیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے گریزاں اور اس کے عذاب اور مواخذے سے کبھی بھی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کی گرفت اور پکڑ کر سکتا ہے، اور خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان اور آنکھ کا اس لیے ذکر کیا کیونکہ اکثر انسان سے غلطیاں کان اور آنکھ سے ہی ہوتی ہے۔ اکثر انسان غلط باتیں کان سے سنتا ہے، محرم اور حرام چیزیں کان سے ہی سنتا ہے، اور مختلف حرام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے، لیکن پھر وہ روک نہیں سکتا ہے، یا پھر اپنے آپ کو لوگوں کے لیے حق واضح کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ اور کان کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے اس آیت میں قدیر کا نام وارد ہوا۔ قدیر یعنی سب سے زیادہ قدرت رکھنے والا، جس کی قدرت سے کوئی بھی چیز خارج نہ ہو، ہر چیز اس کی بس میں ہو، ہر چیز اس کے سامنے عاجز و بے بس ہو، اسی کو قدیر کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کا بھی تذکرہ کر دیا، کفار کا بھی ذکر اور ان کا انجام بیان کر دیا، منافقین اور ان کے مختلف بد اعمالیاں، ان کے مختلف بد اخلاقیاں اور ان کا انجام کار اور ان کے مختلف گروہوں کا تذکرہ کر دیا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے قاطع انسانیت کو اور جنات کو وجود اور پیدا کیا، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 21 میں
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہی تمہارا بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بلا استثناء ساری انسانیت کو اپنے رب کی عبادت انجام دینے کا حکم دیا، سا انسانیت کو، جس میں مسلمان بھی داخل الناس میں اور غیر مسلم بھی داخل ہیں، سارے کفار اس کا حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رب کی عبادت کرو۔ سوال اگر کوئی یہ کرے کہ انسان کو رب کی عبادت کیوں کرنی چاہیے، رب کی ہی عبادت کیوں کرنی چاہیے، تو جواب دیا گیا الذی خلقکم، کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے، والذین من قبلکم، نہ صرف تمہارا خالق ہے بلکہ تم سے پہلے جتنے بھی پیدا ہوئے اور جو دنیا سے گزر چکے وہ سب کا خالق وہی ہے۔ مقصد کیا ہے، کیوں اللہ تعالی عبادت کا حکم دیا؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم بچاؤ حاصل کر سکو۔ بچاؤ کس چیز سے؟ بچاؤ بہت ساری چیزوں سے۔ بندہ اگر اللہ کی عبادت کر لے گا تو وہ اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے گا، بندہ اگر اللہ کی عبادت کر لے گا تو وہ اللہ کے غصے سے بچ جائے گا۔ بچاؤ اس سے کہ اگر بندہ اللہ کی صحیح اور کما حق ہو عبادت کرے گا تو اللہ کے غضب اور لعنت سے بچے گا۔ بچاؤ اس سے کہ اگر بندہ اللہ کی عبادت کرے گا تو وہ قبر کے عذاب سے بھی بچ سکتا ہے۔ بچاؤ اس چیز سے کہ اگر بندہ قبر کے عذاب سے اگر بچ جائے تو پھر جہنم کے عذاب سے بھی بچ سکتا ہے اگر اللہ کی کما حق اور عبادت کر لے۔ یا پھر تتقون کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید کہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تقویٰ میں دو چیزیں ہیں، یا تو بچاؤ کا معنی آتا ہے یا پھر تقویٰ یعنی اللہ سے ڈر کا معنی بھی آتا ہے۔ اور اللہ سے ڈر کا مطلب کیا؟ یعنی کہ اللہ کے اوامر، اللہ کے احکام کی بجا آوری کی جائے اور اللہ کے نواہی اور منہیات اور منع کردہ چیزوں سے اجتناب اور دوری اور کنارہ کشی اختیار کیا جائے۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر کی ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 22 میں اور بھی مختلف دلائل کا اور براہین کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کیوں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ یہ جس نے تمہاری زمین کو فرش، والسماء بنا، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتار کر، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں رزق سے اللہ نے نواز دیا، فلا تجعلوا للہ اندادا، بس تم اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو بھی شریک نہ بناؤ، انتم تعلمون، حالانکہ اس بات کا علم رکھتے ہو۔ جب اللہ نے اس بات کا تذکرہ کر دیا کہ تمہارا خالق اور تم سے پہلوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے مزید ان نعمتوں پر تذکرہ کیا جس پر انسان زندگی گزارتا ہے، تاکہ انسان ان نشانیوں کو دیکھ کر رب کی ربوبیت کا اعتراف کر لے، رب کی الوہیت کا وہ قائل ہو جائے اور رب کی وہ عبادت میں اپنے آپ کو مہو اور مصروف کر لے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے، اللہ کی خوبیاں کیا ہے، اللہ کا کمال کیا ہے کہ اللہ نے زمین کو بچھونا بنایا، ایسا بچھونا کہ انسان اس پر ٹک سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، سکون سے اپنے کاموں کو انجام دے سکتا ہے، زندگی بسا سکتا ہے، گھروں کو آباد کر سکتا ہے۔ اگر زمین کو بچھونا نہ بناتا تو انسان کا بسیرا مشکل ہو جاتا۔ اور آسمان کو چھت بنایا، اگر آسمان نہ ہوتا تو پتہ نہیں اللہ کے قہر کا انسان کبھی سامنا نہیں کر پاتا ہے، تو آسمان کو اللہ نے محفوظ چھت بنایا ہمارے لیے، اور زمین سے پانی، آسمان سے پانی اتارا، اور آسمان سے پانی اتارا رحمت کے طور پر الحمدللہ، اور اس کے اللہ نے مختلف پھلوں کو باہر نکالا ہمارے روزی روٹی کے لیے، ہمارے رزق کے لیے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی ان نعمتوں کو پا کر، اتنی بڑی نعمتوں کو پا کر کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ نے ہم کو ہدایت سے نوازا، اللہ نے اور بھی ہمارے نعمتوں سے ہم کو نوازا، ان نعمتوں کا تقاضا کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ ندن کے معنی کیا ہے؟ شریک، ہم پلہ، اللہ کے جیسا کسی کو قرار مت دو، نہ اللہ کے کاموں میں، نہ اللہ کے ناموں میں، نہ اللہ کی صفات میں، نہ اللہ کی ذات میں، کسی کو بھی تم اللہ کا ہم پلہ مت ٹھہراؤ، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو۔ اگر کوئی بندہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو اگر درجہ دے گا جو درجہ اللہ کو دینا چاہیے، تو پھر گویا اس کے اللہ کی عبادت اور ذات بھی کسی اور کو شریک کر لیا، تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں شرک ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس امر کا حکم دیا وہ اللہ کی عبادت، اور قرآن میں اللہ نے جس سے سب سے پہلے روکا سورہ بقرہ میں
وہ ہے شرک سے اللہ نے انسان کو روکا۔ تو بے شرک اللہ کے ناقابل مغفرت گناہ ہے، اور حکم دیا عبادت اور توحید کا، تو اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں توحید اور عبادت کی اہمیت کیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو وجود بخشا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توحید اور اس کی عبادت کی توفیق پر اللہ تعالیٰ ثبات عدمی نصیب فرمائے، شرک اور تمام کفر اور معصیتوں کے کام سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم۔